السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل کرنٹ افیئرز دیکھ رہے ہیں۔ آج کل نیوز میں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں زبان زد عام ہیں۔ سب لوگ پریشان ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو ملک کا کیا حال ہوگا، ملک کی اکانومی کا کیا حال ہوگا، عام آدمی کی کیا صورتحال ہوگی، جاب ہولڈر طبقہ خاص کر گورنمنٹ ملازمین کی کیا پوزیشن ہوگی۔ تو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے بعد تمام مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو چیز ہے کہ ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے، فرض کرے آپ نے اپنا مکان بنانا ہے یا دکان بنانی ہے یا کاروبار شروع کرنا ہے، کسی بینک سے آپ 5 سال یا 10 سال کا قرضہ لیتے ہیں اور ہر ماہ اس کی قسط ادا کرتے ہیں، تو آپ نے 5 سال میں انٹرسٹ سمیت یا اسلامی بینکوں کے مطابق رینٹل ایگریمنٹ کے تحت اپنا قرض ادا کرنا ہے۔ آپ پہلے 1-2 سال تک باقاعدگی سے قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد آپ کا بزنس میں گھاٹا پڑتا ہے یا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یا آپ کے پاس باقی قسطیں ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، تو اس صورت میں آپ ڈیفالٹر کہلائیں گے۔ مطلب آپ نے جو وعدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، آپ اس کو پورا نہیں کر سکے۔ بینک آپ کو کال کرے گا کہ آپ کی قسطیں نہیں آ رہی، تو آپ بینک کو اپنی کوئی مجبوری بتائیں گے کہ کسی وجہ سے میں قسط نہیں دے سکا، مجھے 10-15 دن کا ٹائم دیں، 1 ماہ کا دیں، 2 ماہ کا دیں۔ ٹائم لینے کے بعد آپ 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد اپنی باقی قسطیں ادا کرنا شروع کر دیں گے، یا آپ 3-4 ماہ کا ٹائم لیتے ہیں، 3-4 ماہ بعد دوبارہ باقاعدگی سے قسطیں شروع کرتے ہیں، مطلب معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن 3-4 ماہ بعد 2-4 قسطیں دینے کے بعد آپ پھر قسط ادا نہیں کرتے، بینک بار بار آپ کو کال کرتا ہے، آپ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، لیکن آپ کی فائنل پوزیشن ایسی نہیں ہوتی کہ آپ قسط ادا کر سکیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ نے اپنی جو چیزیں بینک کو گروی رکھی ہوں، جیسے اپنا مکان یا گاڑی، زمین یا کوئی بھی ایسٹ، بینک ان چیزوں کو لے جائے گا اور آگے بھیج دے گا، اپنے پیسے پورے کر لے گا۔ سیم یہی پوزیشن ملک کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی غریب ملک نے، پاکستان جیسے ملک نے IMF یا ورلڈ بینک یا دوسرے ممالک سے قرضے لیے ہیں، ان کے پاس قرضہ واپس کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ان اداروں سے بات چیت کرتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، بار بار ٹائم لینے کے باوجود آپ قرضہ واپس نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے ممالک بھی قرضہ نہیں دیتے۔ اس سے آپ کی کریڈٹ رینکنگ اور دنیا کے اندر آپ کا امیج خراب ہو جائے گا۔ قرضہ نہ ملنے کی وجہ سے ملک میں ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر کے جو کام ہیں وہ بھی رک جائیں گے، پچھلے قرضے بھی ہر حال میں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو ملک میں جو جتنے بھی انفراسٹرکچر کے کام ہو رہے ہیں وہ ختم رکنے کے ساتھ ساتھ ملک بہت بڑے بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، فارن انویسٹرز کا آپ کے اوپر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک میں انویسٹمنٹ کی جو کہ پہلے ہی ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اس صورتحال میں تو ہر طرح سے ہمیں اپنا سرمایہ ڈوبنے کا خطرہ ہے، اس لیے فارن انویسٹر تو دور، ملک میں اندر سے بھی کوئی انویسٹر پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوتے، آپ باہر سے چیزیں نہیں منگوا سکتے، جس کی وجہ سے فوڈ سپلائی کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایسے سندھ میں ابھی تک سیلاب کا پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے پیاز کی فصل کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ پاکستان میں پیاز ایران، افغانستان وغیرہ سے آ رہا ہے، گندم کا غذائی بحران بھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو اگر باہر سے چیزیں نہیں آئیں گی تو ملک کے اندر جو چیزیں ہیں، گندم، پیاز، سبزیاں وغیرہ، ان کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس وجہ سے لیبر کرائسس بہت زیادہ آتے ہیں اور ان امپلائمنٹ خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے ملک کی کرنسی بھی بہت زیادہ حد تک ڈی ویلیو ہوتی ہے۔ ابھی اس وقت پاکستان کی کرنسی میں $1 240 پاکستانی روپے کے قریب ہے، تو یہی ڈالر 350 سے 400 تک چلا جائے گا۔ تو ڈیفالٹ کرنا یا پاکستان نے جو قرض واپس کرنے ہیں، جو وعدے غیر ملکی اداروں یا ممالک سے کیے ہیں، وہ فلفل نہ کرنا کسی طرح بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ اگر ایک کنٹری ڈیفالٹ کر جاتی ہے تو اس سے دوبارہ سٹیبل ہونے میں کم از کم 2 سے 3 سال لگتے ہیں، اور اس ڈیفالٹ کے داغ کو دھونے میں، ہر طرح سے سیٹل ہونے میں کم از کم 5 سال لگ جاتے ہیں۔
یہ تو ہے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے نقصانات۔ پاکستان کو بنے تقریباً 75 ایئر 75 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک پاکستان ایک بار بھی ڈیفالٹ نہیں ہوا، لیکن موجودہ سینیریو یہ بتاتے ہیں کہ شاید اس دفعہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں جن ممالک سے پاکستان سے قرضے لیے ہیں اور ان کو ضمانت کے طور پر جو چیزیں گروی رکھی ہوئی ہیں، جیسے فرض کریں پاکستان کے کسی ملک میں سفارت خانے کی کوئی جگہ ہیں یا ملک کے اندر بینک وغیرہ کی کوئی بلڈنگ ہے پاکستان میں گروی رکھی ہے، جس بینک یا ملک کا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا وہ ملک پاکستان کے ان ایسٹس پر قبضہ کر لے گا۔ جیسے چائنا نے سری لنکا کو $1.5 ارب کا قرضہ دیا، سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا، قرضہ نہ دے سکا تو چائنا نے سری لنکا کی ہمبن ٹوٹا بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ تو نہیں ہوتا، یہ ایک طرح سے قانوناً ہے کہ قرض کے بدلے آپ نے جگہ گروی رکھی ہوئی ہے، اگر آپ قرض واپس نہیں کر سکتے تو ایگریمنٹ یا قانون کے مطابق آپ اس کی چیز پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو چائنا نے ایگریمنٹ کے مطابق وہ بندرگاہ سری لنکا سے لے لی۔ دنیا میں بہت ساری قوتیں ہیں، ویسٹرن ممالک، انڈیا وغیرہ، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے۔ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں پاکستان کی اکانومی اور بھی زیادہ ڈکلائن کر جائے گی۔ پاکستان کے اثاثے جو پہلے نہ ہونے کے برابر ہیں ڈیفالٹ کرنے سے تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ فرض کریں اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو یہ کوئی اتنی دھماکہ خیز بات نہیں ہے کہ اس ڈیفالٹ کرنے سے پاکستان کبھی بھی ایسے ڈیفالٹ سے نہیں نکل سکے گا، یا یہ نہیں کہ پاکستان پر کوئی ایٹم بم گر جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس وقت تک دنیا میں 146 ممالک کبھی نہ کبھی ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ 1939 سے پہلے چائنا نے کوئی 15 دفعہ ڈیفالٹ کیا۔ اگر اس نیولی ورلڈ میں دیکھیں تو 1980s میں روس نے ڈیفالٹ کیا، 1987 میں نارتھ کوریا نے ڈیفالٹ کیا، 1984 میں میکسیکو نے، 2001 میں ایکواڈور نے، 2015 میں یونان، 2017 میں وینزویلا نے ڈیفالٹ کیا، 2012 میں بیروت میں کرائسس آیا، 2016 میں جاپان، اسپین دوبارہ اسپین کا مطلب ڈیفالٹ کا مسئلہ آیا تھا اور اس کی کچھ ریاستیں بھی الگ ہو گئی تھیں۔ تو جتنی پابندیاں ڈیفالٹ کے بعد پاکستان پر لگیں گی یا جتنے مسائل پاکستان میں آئیں گے، اس سے کئی زیادہ پابندیاں پچھلے 20 سالوں سے ایران پہ لگی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود ایران بہت اچھے سے سروائیو کر رہا ہے۔ پاکستان الحمدللہ فوڈ سفیشینٹ کنٹری ہے۔ اگر پاکستان باہر سے خوراک نہیں منگواتا تو پاکستان اپنی ہی اتنی پیدا خوراک کرتا ہے کہ مالی بحران سے تو کم از کم بچ سکتا ہے۔ پاکستان کا پاور کرائسس بھی کافی حد تک حل ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان نے کتنے زیادہ ڈیم بنائے ہیں، سولر انرجی ہے، نیوکلیئر تھرمل انرجی ہے، سوائے پیٹرولیم کے انرجی کے باقی سب ذرائع پاکستان ملک کے اندر سے ہی پورے کر سکتا ہے۔ پیٹرول سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک پاکستان کو ویسے ہی کافی زیادہ رعایت پر دے دیتے ہیں، اور اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو امید ہے کہ وہ ممالک پیٹرول کی حد تک تو کم از کم پاکستان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کی انرجی کی ضروریات اگر 100% نہیں تو 60 سے 70% تک پوری ہو جائیں گی۔ یہ ضرور ہے کہ پیٹرول کے لیے پیٹرول پمپس پہ لائنیں لگیں گی، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ملک میں کھانے کا یا بجلی کا یا پیٹرول کا بحران آئے گا اور پورا ملک سڑکوں پہ ہوگا۔ اگر ڈیفالٹ میں مشکل وقت آئے پاکستان پہ تو پاکستان جیسے تیسے گزارا کر سکے اس سے نکل سکتا ہے۔ اگر کچھ مشکل فیصلے پاکستان ابھی سے کر لے تو امید ہے کہ یہ سارے مسائل بھی نہیں ہوں گے۔ پاکستان اس وقت $2 ارب کی بھیک مانگ رہا ہے۔ جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ اوسطاً $2.5 بلین ماہانہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، $2.5 ارب یہ بنتے ہیں۔ وہ اگر گورنمنٹ پہ اعتبار کر کے اکٹھے پیسے پاکستان کو بھیج دیتے ہیں یا بینکوں میں رکھ لیتے ہیں، حکومت میں اعتبار کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہمیں واپس مل جائے گا اور ہم بینکوں سے آرام سے نکالیں گے، تو یہ مشکل وقت آسانی سے نکل سکتا ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ نے جو غلط فیصلے کیے، جیسے بجٹ میں پیٹرول پہ ٹیکس نہ بڑھانا، ووٹ بینک بڑھانے کے لیے پنجاب میں بجلی سستی کر دی گئی، بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% تک اضافہ کر دیا گیا، جس سے ملک معاشی لحاظ سے اور بھی زیادہ بیک فٹ پہ چلا گیا۔
पिछली गवर्नमेंट ने आखिरी 4 माह में पेट्रोल की कीमतों को नहीं बढ़ाया बल्कि इस पर छूट दे दी गई। ये सही है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन मुल्की हालात को अगर देखें तो पेट्रोल की कीमत तो हर लिहाज से बढ़नी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट जो पैसे लेती है इससे ये मुल्क का चल रहा है। क्योंकि मुल्क का 60 से 70% बिजनेस तबका तो टैक्स देता नहीं है। फॉरेन रिमिटेंसेस भी पाकिस्तान के इंडिया की तरह कोई नहीं है कि 100 अरब डॉलर हो और इससे सारा मुल्क चल जाए। ना ही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी चाइना की तरह 3.5 ट्रिलियन डॉलर की सालाना है। अच्छा, अल्लाह ना करे बिलफर्ज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर भी जाता है तो इन हालात में एक आम पाकिस्तानी क्या करे, क्योंकि ना हम वज़ीर आज़म हैं, ना कोई मुशीर वज़ीर की हुकूमत को कोई मशवरा दे सकें या अपने मुल्क के लिए कोई पॉलिसीज़ बना सकें। हमारी ऐसी तो कोई ना अथॉरिटी है ना औकात है। आप लोग सबसे पहले ये करें कि अपने पैसों को डॉलर में या सोने में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि डॉलर या सोने की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, वो तो कभी कम होगी नहीं। लेकिन डिफ़ॉल्ट करने की सूरत में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू इससे भी दुगनी कम हो जाएगी और सोना या डॉलर में अपने एसेट्स को कन्वर्ट करने से आपकी रकम की वैल्यू दुगनी बढ़ जाएगी। सोना की वैल्यू पाकिस्तान में सालाना 25 से 30% तक बढ़ रही है। फ़र्ज़ करें कि आपकी एक माह की तनख्वाह 1 लाख है, सालाना आपकी तनख्वाह 12 लाख बनती है, आप वो 12 लाख बैंक पे रखते हैं, बैंक आपको ये 13.5 या 14% इंटरेस्ट देता है। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान में हमेशा की तरह पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू 30 से 40% गिर जाती है, तो बैंक चाहे वो आपको 12 लाख के साथ 2 लाख मिला के 14 लाख दे, लेकिन रुपए की वैल्यू गिरने से आपका वो 14 लाख उस 1 साल बाद 8 लाख होगा और सूद का गुना ऊपर से अलग होगा। लेकिन यही आप 12 लाख के डॉलर ले लेते हैं या सोना लेकर अपने पास रखते हैं और सालाना सोने की वैल्यू 25 से 30% बढ़ने या डॉलर की वैल्यू बढ़ने से आपके डॉलर या सोना 18 लाख का हो जाएगा। प्लाट या प्रॉपर्टी ले लेना भी एक अच्छा आइडिया है। दूसरा ये करें कि अगर आप बाहर कोई प्रोडक्ट्स, शैम्पू, कपड़े, जर्सी वगैरह ख़रीदते हैं तो इनको छोड़कर अपने मुल्क की लोकल साबुन, शैम्पू, गारमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि मेड इन पाकिस्तान पर आ जाएं, जिससे हमारा ज़र मुबादला बाहर नहीं जाएगा। मतलब कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने से मसाइल ज़रूर बनेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे कि बिल्कुल ही मुल्क में हर चीज़ की कैसा लिया जाए। पहले ही माली लिहाज से पाकिस्तान की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है, अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट भी कर जाता है तो इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा।